اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون، وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے ان سے بھی ہوئی، تم غلطی کر سکتے ہو انہوں نے بھی کی۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینطق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، یہاں ذرا تمثیل کے اندر ایک پیچیدگی ہے کہ بظاہر ترجمہ تو یہ ہوگا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی سی ہے جو پکار رہا ہے ایسی چیز کو جو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پکار رہا ہے، جانور ہوتے ہیں انہیں اور کیا سمجھ میں آتا۔ تو یہاں پہ اصل میں تمثیل میں مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ نہیں سمجھتے، دعا اور ندا تو ہے صم بکم عمی فهم لا یعقلون، لیکن وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ الانعام میں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور تفصیل سے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ کھانے کے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے بار بار، مکی صورتوں میں بار بار ہوا ہے اور یہاں پھر یہ مدنی صورت کے اندر گویا کہ آخری بار۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا مردار کو جو اپنی آپ موت مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، والدم، اور خون حرام ہے، نجس ہے۔ اسی لیے جو ذبح کرنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ اس میں شریانے وغیرہ کٹ جائے اور اکثر جو ہے خون جسم کا نکل جائے۔ اگر جھٹکا کیا جائے جیسے سکھ کرتے تھے، ایک ہی تلوار کے وار سے گردن اڑا دی بکری کی، یا یہ کہ جیسے کہ یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ خون اندر رہ جاتا ہے جسم کے، اس کے اندر پھر وہ اینٹھن نہیں ہوتی اس حیوان کے جسم میں کہ جس سے خون جو ہے وہ باہر چلا جائے۔ تو وہ لحم الخنزیر، اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ کہ جس پر پکارا گیا ہو کسی کا نام اللہ کے سوا۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جسی شے کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا تذکرہ کیا وہ تو حرام مطلق ہو ہی گیا، اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے۔ لیکن اسی کے تابع یہ ہوگا کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے مزار پر لے جا کر وہاں ذبح کیا جا رہا ہے، پوچھیں گے تو ہم تو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے تو اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے ذبح، یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کو تم نے کسی اعتبار سے اس صاحب قبر کا جو ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ چیزیں بھی اسی کے تابع ہو جائیں گی۔ اللہ کے لیے کرنا تو ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہم تو صرف ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کرو گے تو کیا ایصال ثواب نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے اللہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے تیرے لیے، اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچا دے۔ یہ ہے 4 چیزیں بنیادی طور پر۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ان میں بھی ایک رعایت ہے، اگر کوئی مضطر ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، جان نکل رہی ہے اور کوئی شے کھانے کو نہیں، لیکن 2 شرطیں پوری ہو، غیر باغ ولا عاد، وہ اس حرام کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو اور نہ جو ناگزیر حد ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے۔ صرف جان بچانے کے لیے مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، جو بھی چاہے جان بچانے کے لیے یہ رک سکتے ہیں، لیکن اس شے کی طرف کوئی رغبت اور میلان طبیعت میں نہ ہو۔ یہ اللہ تو جانتا ہے، اگر تو معاملہ اس سے ہے تو اس سے تو چھپی ہوئی بات نہیں،
اور جتنا ناگزیر ہے جان بچانے کے لیے اس سے آگے نہ بڑھے. فلا اسم علیہ، ان دو شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں انہیں بہت حقیر سی قیمت پر، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی ہے. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت اللہ کی اپنے ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے. فما اصبرہم علی النار، تو کتنا ہے ان کا حوصلہ آگ کے لیے، بڑے صابر ہیں اس جہنم کی آگ کے لیے، کس طرح تیاری کر رہے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب اور شریعت میں پھر یہ پگڈنڈیاں نکالی، اختلاف کی، وہ بڑی ہی دشمنی میں اور بڑی ہی شقاوت کے اندر مبتلا ہو گئے. صدق اللہ العظیم.